کالا جادو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جنات کو اور جادوگروں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ چانس نہ دیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان خود موقع دیتا ہے، جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیاطین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا ایک شخص، وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر آف کورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ۔ نمبر 3، گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ، غلیظ حالت میں، طہارت نہیں کرتا، تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں۔ عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا، اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی۔ لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے۔ بکرے کی سری ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب، خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں، چھپکلی، موذی جانور، شیر، سانپ اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو، یہ ایک سمبل سائن ہے، ون آف دا سائن، ضروری نہیں کالا جادو ہے، ون آف دا سائن، ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ کالا جادو۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑنے لگ جائیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 5 منٹ پہلے میں کہاں تھا، آپ کو 10 منٹ پہلے کا نہیں پتا، 5 منٹ پہلے کا نہیں پتا، یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے۔ چیزیں بھولنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا، اور آپ کی پرفارمنس ڈاؤن جائے بہت زیادہ، اور آپ بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں، اور آپ کا دل ہی نہ کرے، لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرے آپ کا، اور آپ کو جو ہے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے، اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے ضرورت سے زیادہ، یہ سارے سائنز ہیں بلیک میجک کے۔ لیکن ان سارے سائنس کا کمبائن ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے، کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں، مجھے اتنے خواب آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ پہ کالا جادو ہے۔ اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی، اسپیشلی خواتین میں، معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ میں کالا جادو اور آپ کو نظر بد ہوگی، کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کے لیے پورا نظام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ظن یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ہونے دیں گے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رقیہ تو کر دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو رقیہ نہیں کراتا، جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے، رقیہ نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو۔ یعنی اس عورت میں اتنی حیا تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لیے دعا کی، اس کو پھر بھی پڑھتے تھے دورے، لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے، سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں، 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، وہم ہو جاتا ہے انہیں۔ تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے، وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظر بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا، اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیث کو زیادہ انرجی ملے گی، وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے، میں نے ایک خواب کیا دکھایا، مجھ سے ڈرنے لگ گیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا یہ آیا، اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس وضو میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی ذہنی نشو نما کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر، تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں، انوتھینٹک نہیں، اچھے راکی کے پاس جائیں، اس سے ڈسکس کریں، جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ سائن ہے، اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جائے، آپ ہلنے لگ جائیں، ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا۔ لیکن ادروائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہوں، میں اذکار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے، پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں
تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا, کیا کرے گا؟ شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے. انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں, ایک پہلوان کو دے دوں, وہ کیا کرے گا؟ تم سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے. کہتے یہی معاملہ ہے, اذکار تلوار کی طرح ہے, لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح. اب اگر تو اذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے, تو بس پڑھی جا رہا ہے, 100 بار پڑھ رہا ہے, 200 بار پڑھ رہا ہے, تو 20 پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں, لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے, اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ اعوذ باللہ پڑھوں گا واقع ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا, تو پھر تو دیکھ کہ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے. تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے. اذکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں, قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ, پھر فائدہ ہوگا, ادروائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی. قارئین کا کنسیپٹ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. دے ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ آن. ہمارے ساتھ ایک جن بھی ہے, ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی ہے. یس, اللہ نے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہے, اینڈ تھرو دیٹ جن وی آر بینگ ٹیسٹڈ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں. اللہ نوز بیسٹ. اللہ کریٹڈ ہیومن بینگز لائک دس. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, شیخ توفیق چودھری بتا رہے تھے کہ آدم علیہ السلام نے ایکچولی کمپلینٹ کی تھی. آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ نے جو ہے شیطان پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام نے کمپلین کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ جن ایک پیدا کیا ہے اور آپ نے شیطان کو بھی کھلا چھوڑ دیا, ابلیس کو, تو ہمیں کیا پروٹیکشن دیا آپ نے اس کے بدلے میں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ 4 اینجلز کو پیدا کیا. اگر میں نے ایک جن ہے تو 4 اینجلز میں نے آپ کے ساتھ پیدا کیے. دس شوز دا مرسی آف اللہ. لیکن اٹس آل اباؤٹ اس کہ ہم ان اینجلز کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دیتے ہیں یا ہم جو ہے وہ اس جن کو اسٹرینتھ دیتے ہیں. اگر تو ہم ظاہر ہے ایسے ایکشنز کریں گے سچ ایز پورنوگرافی وغیرہ وغیرہ, یہ جو سارے سینز ہوتے ہیں, تو اینجلز تو بھاگ جاتے ہیں ان چیزوں سے, اینجلز تو ساتھ نہیں رہتے, پھر اس جن کو جو ہے وہ اسٹرینتھ ملتی ہے. تو اس جن کے بارے میں پتہ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. ناؤ کمنگ ٹو دس ہسٹری آف بلیک میجک. Black magic is real. Okay, first thing we must know it is real because Prophet ﷺ said so. And how is black magic done? We will come to that. But first we need to know about the history of black magic. کہاں سے شروع ہوا تھا black magic? دنیا کی one of the oldest civilizations, Babylonian civilization. Do you know about it? کون سا ایریا Babylonian civilization کا؟ عراق کا. And it's a very sinister ٹائپ آف این ایریا. یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور اس وقت بھی اسٹرانگیسٹ بلیک میجک جو ہے وہ یمن اور اس سائڈ پہ پایا جاتا ہے, بیبیلون میں. اب بیبیلونین جو سیویلائزیشن تھی وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 اینجلز نازل کیے تھے. دے ور کالڈ Harut and Marut. This is mentioned in Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse number 102. Let's take a look at this verse. And they followed what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the 2 angels at Babylon, Harut and Marut. اب بیبیلون میں ہاروت و ماروت کو اللہ نے کیوں اتارا, یہ تفسیر میں بیان ہے. تفسیر ابن کثیر میں پورا واقعہ, اس کی سند ویسے ضعیف ہے لیکن واقعات سنا سکتے ہیں ہم ضعیف حدیث کے. عقیدے کی جب بات آتی ہے تب ہم نہیں لے سکتے ضعیف حدیث سے, لیکن واقعات سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے. تو واقعہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اینجلز نے ایک کویسچن پوچھا تھا. کویسچن کیا تھا کہ وائی ڈو یو کریٹ ایک ایسی بینگ جو کہ کیا کرے گی, جو کہ فساد برپا کرے گی دنیا پہ جا کے, کیونکہ اس سے پہلے جنات نے بہت زیادہ فساد مچایا ہوا تھا وہاں پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رپلائی کیا تھا اکارڈنگ ٹو دا قرآن؟ اللہ نے کہا تھا کہ آئی نو بیسٹ, میں کیا کرنے جا رہا ہوں, تمہارے پاس ابھی علم نہیں ہے. اب حدیث میں آتا ہے دیٹ ضعیف حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو 2 اینجلز تھے یہ سر فہرست تھے, یہ سب سے آگے تھے. دے ور ان دا فور فرنٹ آسکنگ دس کویسچن کہ وائی ڈو یو کریٹ بینگ لائک دس, آدم علیہ السلام, جو کہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ فساد برپا کریں گے. اللہ نے انہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں ایسا کرتا ہوں کہ تم میں انسانی خواہشات بھرتا ہوں, تم میں انسانی خواہشات جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہوں اور تمہیں میں دنیا میں بھیجتا ہوں ٹیسٹ لینے کے لیے. تو کیا تمہیں منظور ہے؟ تو دے والنٹیئرڈ, دیز 2 اینجلز ہاروت اینڈ ماروت, دے والنٹیئرڈ فار دس ٹیسٹ. تو اللہ نے کیا کیا کہ ان میں ہیومن ڈیزائرز اور ہیومن بینگز کے جو کہہ لیں کہ ایک میکنزم, ایک تھاٹ پروسیس, وہ ان میں انکلکیٹ کیا. ان کو دنیا میں بھیجا اور ان کا ٹیسٹ لیا. ان کا ٹیسٹ کیسے لیا؟ انہیں بیبیلون میں بھیجا. وہاں پہ اللہ نے ان کے پاس ایک عورت بھیجی, ایک وومن, اور she was very beautiful and she invited them, she tried to seduce these angels and she tried to do zina with them, but they refused. They said کہ نہیں,
obviously انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوتا, they knew کہ it's an abominable thing, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس کے بعد she came and she said کہ فلانا بندہ اس کو قتل کرنا ہے. تو they said کہ killing is a huge sin and we won't do it, so they didn't volunteer for it. اس کے بعد وہ آئے اور اس نے انہیں شراب آفر کی. اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, شراب کو اتنا بڑا سن نہیں ہے, ایک بار پی لیں گے, کیا ہوگا اس سے. سو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اکارڈنگ ٹو دس حدیث. اس کی باتوں میں آئے, شراب پی لی. شراب جب پی لی تو پھر ظاہر ہے نشے میں ٹن ہو کے جو کرنا تھا وہ بھی انہوں نے کر لیا, اس کی دعوت سیڈیوس ہو کے, اور اس کے بعد جو ہے قتل بھی کر دیا بیکاز آف having this drink, because of drinking alcohol. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ didn't I say to you کہ you don't know what I know. تو اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری پنشمنٹ کیا ہے. Do you want to have punishment in this world or do you want to have punishment in the hereafter. لیکن hereafter کی جو punishment ہے وہ everlasting ہے obviously. تو angels نے کہا کہ نہیں, ہم volunteer کریں گے کہ ہمیں یہیں پنش کیا جائے. تو اللہ نے کہا کہ your punishment is کہ you will stay in Babylon till the day of judgment and you will teach people magic. یہ ہے وہ سٹوری جو بتائی جاتی ہے اس کے پیچھے. جی اس میں ایک یہ بھی انکلوڈنگ تھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یہ صحیح حدیث ہے. she went to Babylon to learn some of this filth, this black magic, and these angels they were hanging in a well according to this hadith, and she went to them and she said کہ مجھے black magic آپ سکھائیں. تو انہوں نے وارن کیا, کیونکہ یہاں پہ آگے آیا ہوا ہے کہ but the two angels do not teach anyone unless they say we are at trial, so do not disbelieve. اب یہاں سے ثابت ہوا کہ میجک, وائٹ میجک, بلیک میجک, سیم تھنگ. ہیری پوٹر ہو, کوئی بھی ہو, میجک از میجک. اوکے, سو دیر از اونلی بلیک میجک اینڈ میجک از ڈسبلیف. وائی میجک از ڈسبلیف؟ کیونکہ اس میں جنس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, اور جنس کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے obviously. جنس will lead you to shirk. Okay, so and yet they learn from them that by which they cause separation between the man and his wife. اب سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے میجک کا, جو سب سے آپ کہہ لیں کہ ہائی پوٹینسی کی ڈوز ہے, وہ یہ ہے کہ سیپریشن بٹوین مین اینڈ وائف. اور بہت ہوتا تھا, سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت ہوتا تھا, اس سے آگے کے دور میں ہوتا ہے, آج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے ایک حدیث میں کہ شیطان اپنا عرش جو ہے سمندر پہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کے جو ہے وہ چیلے آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا, آج ہم نے یہ کیا, اور سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے, گلے لگا لیتا ہے, جو کہتا ہے کہ میں نے سیپریشن کاز کی ہے بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف. تو بڑا خوش ہوتا ہے اس چیز سے, طلاق کروا کے, بڑا خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کو لڑوا کے, اور اس چیز میں بڑا انوالوڈ ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیسے انوالوڈ ہے. اب وہ جو عورت سیکھنے گئی تھی تو اینجلز نے اسے منع کیا کہ ہم سے تم مت سیکھو بلیک میجک, لیکن اس نے انسسٹ کیا. وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پیٹ سے یا نیچے کے دڑ سے ایک وائٹ ہارس رائڈر نکلا ہے, اور وہ نکل کے آسمان کی طرف چلا گیا. اس نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ اینجل سے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ایمان تھا, جیسے ہی تم نے والنٹیئر کیا میجک سیکھنے کے لیے, یہ ایمان جو ہے تم سے نکل کے آسمان پہ چلا گیا. ناؤ یو ہیو ڈسبلیو. اب وہ عورت بہت روئی, اور روتی ہوئی شی کیم ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اینڈ شی سیڈ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے, مجھے توبہ کرنی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ پاسڈ بائی دیٹ ٹائم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے شی فیلٹ پٹی فار دیٹ وومن. انہوں نے کہا کہ تم توبہ کرو, چونکہ تم گناہ کی معافی مانگنے آئی اور تمہاری نیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے تو تم اس کی توبہ کرو. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میجک از ایکچولی ڈسبلیف. اب میجیشینز کیا کیا کرتے ہیں, بہت سی ہیڈیس حرکتیں کرتے ہیں, اور میرے پاس ایک ڈاکومنٹری ہے, وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں. اینڈ دا پیپل لرن واٹ ہارمز دیم اینڈ ڈز ناٹ بینیفٹ دیم. اصل میں میجک میں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ کر رہی ہیں چیزیں, لیکن اصل میں انہیں ہارم کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو میجیشینز ہوتے ہیں نا, ان کی لائف میزریبل ہوتی ہے. آپ یقین کریں, آپ کسی میجیشین سے جا کے خود پوچھ لیں کہ تمہاری لائف کیسی ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک تو انہیں ایسی گندگی میں انوالو کرتے ہیں نا, ایسے فلتھ میں انوالو کرتے ہیں کہ ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آتی, اور دے ہیو سولڈ دیئر سولز. اور یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں ہالی ووڈ کے, یہ جو الومیناٹی کی ایک انڈسٹری ہے جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے, دے ہیڈ ٹو ڈو ویری ڈسپیکیبل تھنگس, فلتھی تھنگس, ایسی چیزیں جو ہیومن نیچر کے بالکل خلاف ہیں. تو ان کی لائف تو ویسے ہی برباد ہوئی ہوتی ہے. And these jinns are going to kill them, trust me. اگر یہ پیکٹ سے تھوڑا سا باہر ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے یہ ان کی بیوی کو قتل کرتے ہیں, بیوی کو نہیں تو بچوں کو قتل کرتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. کئی میجیشینز کو سب سے پہلے جب اٹیک ہوتا ہے تو بیوی پہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں.
تو بہرحال these things are going to harm them, not benefit them. But the children of Israel certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the hereafter any share. What happened? Problem. So inshallah I'm going to show you guys here. تو بیسیکلی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا ہسٹری آف بلیک میجک کہ بلیک میجک کہاں سے شروع ہوا اور بلیک میجک جو ہے وہ کس طرح سے لرن کیا جوز نے. اور جوز جو ہے نا خبیث اور جو جنات تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے. اس لیے دیکھیں بلیک میجک جب کوئی کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے بیڈ ڈریمز آنا شروع ہوتے ہیں. بیڈ ڈریمز اسے کیوں آنا شروع ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو ایسی میموریز دکھاتا ہے آپ کی لائف کی جو آپ کے لیے بڑی دردناک ہیں, بڑی افسوسناک ہیں. آپ کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے, سائیکولوجیکل سٹریس ہوتا ہے, ڈسٹریس ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب اٹھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے صبح صبح آپ اٹھیں آپ کو لگ رہا ہے آپ سوئے نہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے میں ابھی بھی بڑا تھکا ہوا ہوں, یا آپ کی انرجی اتنی زیادہ ڈرین آؤٹ ہے کہ آپ کے جسم میں لگ رہا ہے ایسے سوئیاں چبھ رہی ہیں. اس طرح کا کبھی کبھی آپ پہ فیز آتا ہوگا. یہ اصل میں وہ جو جن ہے جو آپ پہ اٹیک کر رہا ہے, جو بلیک میجیشین نے بھیجا ہے, وہ آپ کی انرجی ڈرین آؤٹ کر رہا ہے, آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے تاکہ آپ کو ڈپریس کرے اور آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کرے, گیٹ وے کھولے. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ آپ کو برنز بھی لگا سکتا ہے. اگر ایکسٹریم کیس ہے تو کچھ لوگوں کے یہاں برنز لگ جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ان کے زخم پڑ جاتے ہیں. وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو, تو جب یہ ڈپریس ہوگا تو میں اس کے اندر انٹر ہو جاؤں. دس از ہاؤ اٹ ورکس, سائنس آف بلیک میجک. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برے خواب کو پہلی بات تو ڈسکس ہی نہ کرو کسی سے. ٹھیک ہے, اسے سر پہ نہ لو اتنا. 3 بار تھوکو یہاں پہ لیفٹ شولڈر پہ اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شر الشیطانی وشرہا. یہ آپ پڑھیں 3 بار. ٹھیک ہے, تو وہ جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ آپ پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے. یہ تو ہو گئی آؤٹ سائڈ جن کی بات. جہاں تک بات ہے ہمارے دیکھیں قارین کی. قارین ہمارا امتحان ہے, ہمارا ٹیسٹ ہے, اور موت تک ہمارے ساتھ رہے گا. جب انسان مر جاتا ہے قارین نہیں مرتا. قارین لیوز لانگر دین ہیومن بینگ, کیونکہ جنس کی ایج جو ہے وہ obviously ہیومن بینگ سے لانگر ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ قارین جو ہے نا وہ جلانے سے سٹرونگ ہوتا ہے. جب ڈیڈ باڈی کو جلاتے ہیں نا تو قارین سٹرونگ ہو جاتا ہے, اور ہندو ڈیڈ باڈیز کو جلاتے ہیں تو ان کا جو جن ہے, ان کا جو قارین ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پہلے کس چیز کا بنا ہوتا ہے, آگ کا. تو وہاں سے انرجی گین کرتا ہے. اور دفناتے ہیں جب مردوں کو تو قارین ویک پڑ جاتا ہے, کیونکہ مٹی اس کے لیے اچھی نہیں ہے. اور پھانسی جب دیتے ہیں ہیومن بینگز کو تو قارین بھی ساتھ میں مر جاتا ہے. واللہ عالم, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ علماء کے اقوال بتا رہا ہوں, ویوز بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن قارین لیوز لانگر دین ہیومن بینگ. اب قارین جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جیسی آواز ہے, آپ کے جیسی شکل ہے اس کی, ٹھیک ہے, آپ کے جیسی فزیک ہے, ہر چیز بالکل آپ کے جیسی ہے. بچپن سے وہ آپ کو جانتا ہے اور موت تک وہ آپ کے ایک ایک سیکرٹ کو جانتا ہے, کیونکہ وہی تو آپ کے اندر وسوسے